اہم جو اجلاس ہونے جا رہا ہے مسلم ممالک کے درمیان اور اس میں وزرائے خارجہ کی سربراہی میں یہ اجلاس میں اہم فیصلے لیے جانے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ یاد ہوگا آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ گلف نے لانگ اپنے ڈیفنس کے اوپر کام نہیں کیا and they should come to that way where they think کہ ایسے ان کے اطراف میں جب اسرائیل اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے ان کو اس طرف آنا ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس اجلاس کے بعد کچھ چینج آف سٹانس ہوگا خاص طور پر؟ جی، الفاظ کے لحاظ سے تو یقیناً زیادہ مربوط اور مضبوط الفاظ کے ساتھ ریزولوشنز پاس ہوں گے اور ساتھ میں وہی ڈپلومیٹک کورس جو کہ کرنا چاہیے وہ ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ او آئی سی کا جو اپنا چارٹر ہے او آئی سی کا، جو اس میں اپنے ہی چارٹر کے کلازز میں جو باتیں دی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر ان کے پیراگراف 7 میں پریمبل کے دیا ہوا ہے کہ کلیکٹیولی ڈیفنس اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اپنا نظام بنائیں گے۔ اس میں اگر یہ ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے تو پھر تو ایک اچیومنٹ ہوگی اور پاکستان کی بھی جو بڑی بھاری بھرکم آواز جو تقریباً ہر پلیٹ فارم پہ رہتی ہے، لیکن اس معاملے میں بھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بھی سب سے پہلے بہت مضبوط طریقے سے اپنی سولیڈیریٹی کا اظہار کیا پوری قوم کا قطر سے جب اس پر حملہ ہوا۔ پاکستان ہی نے کو اسپانسر کیا ہے اس ریزولوشن کو، اور پاکستان نے ہی سیکیورٹی کونسل کے جو میٹنگ ہوئی تھی دو دن پہلے اس کو اسپانسر کیا تھا۔ تو پاکستان یقیناً ڈپلومیٹک لحاظ سے بہت متحرک ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے پورے اہل وطن کو کہ پاکستان انٹرنیشنل لیگل فریم میں رہتے ہوئے ہمیشہ اپنا کام کرتا ہے، اور اس انٹرنیشنل لیگل فریم میں رہتے ہوئے ہمارے پاس 2-3 کلازز ہیں۔ اگر جو $6 ٹریلین کی اکانومی گلف کنٹریز ہے اور اس کے مقابلے میں صرف $500 بلین کی اسرائیل کی اکانومی ہے، چیپیدی کا شوربہ اکانومی کے لحاظ سے، اور 57 ممالک کی جو آبادی ہے 1.4 بلین، اور ان کی آبادی 70 ملین بھی نہیں ہے اسرائیل کی، تو اس کے مقابلے میں جب تک کہ او آئی سی یعنی کہ اسلامک امہ جو آج اکٹھی ہو رہی ہے، اس نے اگر اپنے چارٹر کے مطابق، اپنے چارٹر کے پیراگراف 7 کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کیا تو پھر یہ وہی الفاظ کے مرہم ہوں گے جو اس سے پہلے غزہ کے حوالے سے 4 ایکسٹرا آرڈنری سیشن جو کہ آرٹیکل 9 کے تحت او آئی سی کے بلائی جاتی ہے، تو پھر یہ وہی رہے گا۔ اور رائٹر کے مطابق جو انہوں نے ریزولوشن دیکھا ہے جو کہ کل فارن منسٹر نے مل کے بنایا ہے آج کے سربراہان کے ایمرجنسی سمٹ کے لیے، اس میں کوئی پابندی کا ذکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر رائٹر کی یہ ریزولوشن جو کہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اور جو لیک ہو گئی ہے، اگر یہ بات ہے تو میرا احتمال پھر درست ہے کہ پاکستان کی یہ بھاری بھرکم آواز کے باوجود بھی اگر گلف کنٹریز $6 ٹریلین کی جن کی اکانومی ہے، 400 بلین کا جہاز دیتے ہیں اور 1.3 ٹریلین کا بزنس کا ایگریمنٹ کرتے ہیں دوحہ اور اسی طرح باقی ممالک، تو وہ پھر اس کا مطلب وہ الفاظ یعنی کہ یہ نشستن گفتن برخاستن کی لاسٹ سینٹنس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئندہ پھر وہی جو میں کہتا ہوں کہ اب اگلی باری کس کی باری، 1 by 1 and turn by turn۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔